نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. الوظیفۃ الرابعہ، چوتھا وظیفہ. یہ ساری گفتگو چل رہی ہے متعلم کو کیا کرنا چاہیے اور معلم کے کیا آداب ہیں. تو اس میں پہلے متعلم کے وظائف بتا رہے تھے، تو 4 بتائے، 3 بتائے، چوتھا بھی بتا رہے ہیں. چوتھا یہ ہے کہ اللہ یتکبر علی العلم، کہ علم پہ اپنے تکبر نہ کرے، ولا یتأمر علی المعلم، اور اپنے معلم کے اوپر یعنی جبر نہ کرے، حکم نہ دے، ہیں جو حکم نہ کرے، اس کو حکم ایسے یعنی کہ اس کو بتایا نہیں کہ کیا کرنا ہے. دیکھو یہ بات میں تو اپنے ذہن سے کہتا تھا، لیکن اس کی دلیل یہاں کہنے سے مل گئی. الحمدللہ یہ اچھی بات ہوگی. حضرت میں کبھی کبھی یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم ہاشمی صاحب کے پاس، مولانا ستار ہاشمی صاحب کے پاس 10 سال میں نے ان کو کبھی یہ کہا نہیں کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. وہ پوچھ لے تو میں کہتا تھا کہ یہ پڑھ لے، جو وہ کہتے تھے. پتہ نہیں کہ کوئی کتاب کبھی پڑھ کیا پڑھنا ہے. وہ آج کہتے مطلب وہ ایسے پہنچے تو انہوں نے کوئی نظم لکھی ہوئی تھی سورہ فاتحہ کا، مطلب منظوم ترجمہ، تو اس پہ پورا 2-2.5 گھنٹے ہم نے منظوم نظم پہ، پھر جتنی شاعری آ رہی ہے وہ ایک سے ایک اقبال اور عربی فارسی کے اشعار سنا کے پورے اسی میں. اس سے ایک ذوق بنتا ہے، آپ کی طبیعت بن جاتی ہے، ذہن بن جاتا ہے بالکل. اور اس وقت بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، تو ذوق مجھے ویسے شاعری کا ہے، ان سے بہت زیادہ پختہ ہوا. ادب پھر کسی وقت جب وہ بالکل جیوگرافی میں بات شروع ہوگی، پوری دنیا کی وہ جیوگرافی میں ادھر ادھر. کبھی بوٹنی پہ تذکرہ ہوا تو وہ ایسی دتا کی پوری کہانی انہوں نے کھول ڈالی کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے. کوئی لیٹن پہ بات شروع ہو گئی، کبھی کوئی بالکل سیاسی بات شروع ہو گئی، اس کے مسئلے کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. نہیں اس پورے اس میں کبھی 10 سال میں لیکن دل میں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ یہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے. کبھی اکثر تو بلکہ ہفتے میں ایک دفعہ تو ایسا ہوتا ہی تھا کہ پتہ چلا کہ وہ بازار میں چلے گئے تو وہ اپنے جو جیل میں قیدی وغیرہ ہیں ان کو پڑھاتے تھے دن میں، تو ان کے لیے کتابیں یا کوئی کسی نے قلم منگایا، کسی کو جو بھی ضرورت ہے تو بنی ہوئی ہوتی تھی، تو وہاں پہنچ گئے. تو گھر والے اطلاع کرتے کہ وہ تو وہاں پہنچ گئے. وہ پیدل، فون کا کوئی رابطہ نہیں تھا. کس دکان میں مجھے اندازہ ہوتا ہے ان دکانوں میں سے کسی ہوں گے یہاں سے وہاں تک کی دکانیں. تو بس میں یہاں سے وہاں پہنچا، گاڑی وہاں پارک کی، اب گلی میں دیکھے تو کہیں نہ کہیں مل جاتے. تو بہت ہی مجھے یعنی اتنا سا یہ دل میں خیال نہیں آتا تھا کہ یار آپ تو پڑھنے آئے ہو، کیا پڑھنے وڑھنے کیا، ہم تو صحبت میں بیٹھنے آئے ہیں. یعنی اس وقت یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ صحبت میں بیٹھنے، اس وقت یہ خیال تھا کہ بس ہم تو چھلے ہیں، جہاں وہ ہوں گے ساتھ ان کے ساتھ رہنا. تو اس سے اتنا سیکھا کہ کس طرح سے، کاش وہ سب سیکھ کے عمل بھی کیا ہوتا. لیکن یہ ہے کہ وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں، ایک ایک بات اب مجھے ذہن میں آتی جاتی ہے ساتھ ساتھ، کہ کیسے لینا ہے، کیسے دینا ہے، سامان رکھنا کیسے، ان کا چلنا، نشست و برخاست جیسے کہتے ہیں، وہ کمال آدمی. سو مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کے ساتھ جس نے اتنا وقت گزارا ہو، وہ حضرت جو ہے ان کو خط اپنی بیگم وغیرہ کو بھی لکھوانا ہو تو حضرت سے لکھوا دیتے. ان کے خط تو بہت اچھی کتابت تھی اور بہت ان کے محبوب شاگردوں میں تھی. تو وہ بالکل بوڑھے ضعیف ہو چکے تھے، یہ اس وقت نوجوان تھے ریلیٹیولی، تو حضرت سے تعلق بہت مضبوط تھا، تو ان سے باقاعدہ لکھواتے. حد تو یہ کہ طلبہ باقی کلاس کے وہ کسی کو بیت نہیں کرتے تھے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بیت کریں. تو طالب علم کو نہیں کیا تھا پاکستان میں، طریقہ یہ تھا کہ عالم بننے کے بعد کریں گے. تو حضرت کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا، یہ عبدالستار ایک دفعہ کہہ دے اور حضرت اس کو بیت کر لے تو ہم سب کی بیت ہو جائے گی، ہمارا بھی کام بن جائے گا. لیکن نہ کہتے کہ نہ حضرت نے مجھ سے کبھی کہا نہ میں نے ان سے کبھی کہا، کیونکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کا مزاج معلوم تھا، تو اپنے اپنے مزاج پہ چلتے. تو اپنے وہ خود بیگم صاحب کو خط لکھوانا تھا کہ نبی عبدالستار آ جاؤ ذرا لکھو، تو وہ لکھواتے تھے خطوط گھر کے اندر میں. اتنی تعلق اور محبت کی بات تو کتنا کچھ سیکھا ہوگا، با کمال آدمی. بہرحال تو وہ ہم یہ اس کا بڑا فائدہ ہوا. مجھے لگتا ہے کہ جو تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں آسانی سے، اس کی یہ وجہ ہے، ورنہ محنت بھی کچھ نہیں اور کچھ نہ دماغ ہے. اللہ اکبر. بل یلقا الیہ زمام امری، بل یلقی، بلکہ وہ ڈال دے القا یلقی سے، بل یلقی الیہ زمام امری بالکلیۃ فی کل تفصیل ویذعن لنصحه اذعان المریض الجاہل للطبیب المشفق الحاذق. سبحان اللہ. بلکہ ڈال دے اپنی زمام، کہتے ہیں رسی کو، اپنی نکیل، اپنی رسی، اپنے معاملے کی زمام پوری کی پوری ہر تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈال دے کہ وہ جس طرح چاہے لے جائے، اور توجہ دے تفصیل میں پورے طور پر اپنے امر کی باغ دوڑ ان کی طرف ڈال دے، جلد، اور توجہ دے ان کو، غور سے سنے ان کی نصیحت کو. اذعان بہت توجہ سے سننا ہے، توجہ دینا، مطیع اور فرما برداری کے ساتھ، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ. اذعان بمانے اطاعت ہوا نا.
اطاعت کرے ان کی نصیحت کی اس مریض جاہل کی اطاعت کرنے کے مانند جو طبیب مشفی کے حاذق کے کرتا ہے. حاذق یعنی جو ماہر ہو. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب والشرف بخدمته. اور اس کے مناسب ہے کہ وہ اپنے معلم کے سامنے عاجزی رکھے اور ثواب کی طلب رکھے اور شرف کی امید رکھے، طلب رکھے اس کی خدمت کے ذریعے. ہاں، ان کی خدمت کے شرف کی طلب کریں. یعنی اس کو طلب ہوگی ثواب اور شرف کی ان کی خدمت کے ذریعے. عزت بھی اسی سے ملے گی اور ثواب اللہ کے یہاں بھی غریبت ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي تَلَقِّي الْعِلْمِ التَّعْظِيمُ لِلشَّيْخِ وَلِلْعِلْمِ الَّذِي يَحْمِلُهُ. قال الشيخ البوزيدي مبينا للسر هذا الأصل. التعظيم هو الأساس والمدد بقدر التعظيم، فالمريد إذا أعطي التعظيم في شيخه أعطي الفتح الكبير من ربه، لأن هذه الصور التي جعلها الحق نائبة عنه جمع فيها سره كله. جان لو کہ اصل تو علم کے حاصل کرنے میں تعظیم ہے شیخ کی اور علم کی جو اس نے اٹھایا ہوا ہے، جو اس کے پاس علم ہے. شیخ بوزیدی فرماتے ہیں بیان کرتے ہوئے اس راز کو، اس اصل کے راز کو، یہ اصل کیا ہے، اس کا راز کیا ہے کہ تعظیم وہی اساس ہے، وہی بنیاد ہے، اور مدد یہ اتنی ہوتی ہے یعنی قدر تعظیم ہوتی ہے، جتنی تعظیم کی جائے گی اتنی ہی مدد ہوگی. ارادہ کرنے والا جب دیا جاتا ہے، مرید کو جب دیا جاتا ہے، جب دے دی جاتی ہے اس کو تعظیم کرنا اپنے شیخ کی، تو اس کو دے دی جاتی ہے بہت بڑی قسم کی، اس میں بڑی فتوحات ہوتی ہے اس کے رب کی طرف سے، یعنی کھلتے ہیں مضامین آتے ہیں، دل میں آتے ہیں. اس لیے کہ یہ صورت جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ نائبتن عنہ، یعنی گویا اس عمل کو، یہ جو عاجزی تعظیم ہے یہ نائب ہے جس میں ساری کی ساری کل آ گئی ہے، سارے راز اسی میں جمع ہو گئے. یعنی تعظیم کو فرما رہے ہیں حضرت غالباً ہے، یہ جو صور ہے، یہ تصویر، یعنی یہ صورت جو ہے یہ تعظیم ہے. یعنی یہی وہ ہے جو کہ حق جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ نائب کہ جس میں تمام کے تمام راز چھپا دیے گئے، یعنی اصل تعظیم ہی ہے، باقی سب چیز ضمنی. وَكَذَلِكَ إِذَا دَامَ الْفَقِيرُ عَلَى رُؤْيَةِ التَّعْظِيمِ فِي شَيْخِهِ وَفُتِحَ لَهُ فِي سِرِّهِ صَارَتْ عَبِيدُ اللَّهِ تَعَالَى كُلُّهَا أَشْيَاخًا لأنه يرى ما في شيخه في سائر العباد فيستمد من كل آدمي ولا يزال به التعظيم حتى يستمد من سائر الأشياء. اور اسی طرح جب کوئی فقیر چلتا رہتا ہے، لمبا رہتا ہے، یعنی وہ اپنے شیخ میں اپنے شیخ کو دیکھتا ہے تعظیم میں، رویت تعظیم، ہاں مداومت مطلب دائم رہتا ہے. ہاں، جب بھی کوئی فقیر كذلك إذا دام الفقير على رؤية التعظيم في شيخه وفتح له في سره صارت عبيد الله كلها أشياخه. ہاں، اسی طرح جب فقیر مداومت اختیار کرتا ہے تعظیم کے دیکھنے پر اپنے شیخ میں اور اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اس کے سر میں، تو اللہ کے سارے ہی بندے عبید اللہ تعالی کلھا اشیاء اس کے شیخ بن جاتے ہیں. یعنی ہر ایک میں سے، کیونکہ تعظیم ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک سے وہ خیر حاصل کرتا ہے. یعنی اپنے شیخ کے لیے تعظیم کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس میں تعظیم کا ایسا مادہ آ جاتا ہے کہ اب وہ چل کے جا رہا ہے، یہ تو استاد اس کے شیخ نہیں ہے، ان کی مجلس میں بیٹھا تو ان کی بھی ہر ادا سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے، ہر ایک سے گویا کسب شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ جو علم، اب شیخ تو ظاہر بات ہے لمیٹڈ، کچھ جیسے میں نے کہا کہ ان سے ہم کیا پڑھ سکتے تھے اس وجہ سے، اگر وہ ٹائم میں ہم کچھ اور کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بدولت ادھر ادھر جگہ جگہ سے لوگوں کو ہر ایک ذریعے سے آپ کو دینا شروع کر دیا. تو یہ بات فرما رہے ہیں نا کہ تمام کے تمام لوگ اس کے شیخ بن جاتے ہیں. لأنه يرى ما في شيخه في سائر، وہی چیز جو، وہی تعظیم جو دیکھتا ہے اپنے شیخ کے اندر، اسی تعظیم سے وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے. یعنی اپنے شیخ میں جو چیزیں دیکھتا ہے کہ شیخ کو
اس کی عادت ہو گئی کہ مفتی صاحب کو دیکھ رہے ہیں استاد کے طور پر، ان کے اٹھنے بیٹھنے ذکر تسبیح معلوم کر رہے کہ بھئی یہ کیا پڑھتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. آدمی کوشش کرتا ہے، بے تکلفی ہو جاتی تو بہت پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، عام طور پہ کوئی پوچھتا نہیں آدمی، لیکن جب تعلق ایسا مضبوط ہو جاتا ہے تو ذرا بے تکلفی میں پوچھ بھی لیتا ہے. اور وہ بھی ظاہر بات ہے کوئی ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ سیکھنے کے لیے، تاکہ وہ سیکھے بھئی کون سی خاص تسبیح کرتے تو حضرت سے کبھی پتہ چلتا ہے تو آدمی وہ چپکے سے اپنی زندگی میں لے آتا ہے. تو سب ایسے ہی کرتے ہیں، دوسری کو چراتے ہیں چیزیں. یہ صدقہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مبارک ہے، تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اتنی خیر ہے، وہ شاید ہمارے یہاں بھی کچھ آ جائے. تو یہ ایک دوسرے سے پھر چیزیں خاموشی سے پوچھتے ہیں. تو اب ان میں بھی شیخ، حالانکہ شیخ آپ کے وہ ہیں، لیکن وہاں شیخ پہ نہیں، تو شیخ کی صحبت کے ذریعے مل انہیں کے توحید مطلب کے باوجود اللہ بہانہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ تعظیم آپ ہر جگہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک سے ملتا ہے. جیسے مولانا محمد علی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں 2 منٹ کے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ان کے جس کے پاس بھی بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. جی اللہ ہی کی طرف سے برکت بنتی جاتی ہے. معافی شیخ فی سائر العباد، ہر بندے ہی سے وہ خیر لے رہا ہوتا ہے. تو فیصل ہاں، تو وہ سب سے مدد طلب کر رہا ہوتا ہے ہر آدمی سے ہے. فیستمد من کل آدمی ولا یزال بھی تعظیم حتی یستمد من سا، اور ہمیشہ رہتی ہے اس کی تعظیم کرنا یہاں تک کہ وہ ہر چیز کو حاصل کر لیتا ہے. ہر انسان میں مختلف چیزیں ہیں نا، ہر ایک کے پاس مختلف کمال کی چیزیں ہیں، اس سے یہ لے لیا، اس سے وہ لے لیا، ہر ایک سے لے کے جمع کرتے رہے. استمداد کے مدد طلب کرنا، صحیح، استمداد مدد اسی سے آیا نا، ہر چیز سے مدد طلب کرتا ہے. ہاں تمام چیزیں مدد دیا جاتا ہے، یعنی وہ مدد طلب کرتا ہے، اللہ دے دیتا ہے. الکلمۃ الحکمۃ الدالۃ الحکیم من حیث وجدها فهو احق بها. بالکل سبحان اللہ. یہ اس کو مکمل کر لیتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، فعلا قدر التبجیل یکون تحصیل، یعنی تحصیل موقوف ہے تبجیل پر، جتنی تبجیل ہوگی اتنی تحصیل ہوگی. تبجیل یعنی تعظیم، تبجیل وہی تعظیم، یعنی گویا تحصیل موقوف ہے تبجیل پر. ہاں فعلا جتنی زیادہ تبجیل ہوگی اتنی ہی زیادہ تحصیل ہوگی. تبجیل کا مطلب جیسے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے نا کہ اچھا وہ تو اصل میں الفاظ کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں نا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو کہا کہ تلقی موقوف ہے تخلی پر. ہاں ماشاء اللہ، تلقی موقوف ہے، یعنی یہ واعظ اور مقررین کے لیے ہیں اور شیوخ کے لیے ہے. جی یہ جو بیانات کرتے ہیں تو ان کو خلوت میں بھی اپنا وقت گزارنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. کیوں کہ تخلی پر ہی تلقی ہے، یعنی جب خلوت ہوگی تو اللہ رب العزت کی جانب سے مضامین کا القاء ہوگا قلب پر. تو فرمایا کہ تلقی موقوف ہے تخلی پر، تخلیہ پر، یعنی تنہائی میں وقت چاہیے. تلقی موقوف ہے تخلی پر. جی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو تھانوی صاحب کو اگر ایسے پی ایچ ڈی کے مقالے لکھتے ہیں لوگ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندے نے جو کام کیا ہر بات ایسی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیا ان کو بھی یہ سب ایسے ہی، سب کو ایسے، جس کو بھی جو ملا جہاں سے بھی کچھ کر لے آپ. کیونکہ یہ وہ صحابہ کے پورے آپ دیکھیں نا شان، ایک ایک مجلس میں کہاں سے کہاں پہنچے. یہ پڑھے لکھے ذہن کو یہ دنیاوی تعلیم جیسا ذہن کے حلق سے نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمارے اسکول اور کالج میں تو سب سے لاسٹ کا بےہودہ چیز سمجھی جاتی ہے، بےہودہ کا منفی چیز سمجھی جاتی ہے. چمچہ بن گیا، خوش آمدید ہے، نمبر کے لیے ایسا کر رہا ہے. یعنی کیسا عجیب کیا معاملہ کہ وہ چیز جو ادب تھی اس کو الٹا بنا دیا گیا. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو جتنا زیادہ منہ پھٹے وہ اتنا زیادہ ڈسرپٹر ہے. تو بہتر ڈسرپٹر کریٹو مائنڈ جو ہے وہ جتنے بدتمیز ہے اتنا جو ہے وہ ڈسرپٹر ہے. وہ کریٹو محرومی ہو گئی. اللہ اپنا اگر ہم کویشچن کرتے ہیں تو ہمیں بولتے ہیں بدتمیز ہے، ہمارے سوچنے کی راہیں بند کرتے ہیں، اور یہ ہے وہ تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ علماء کے ہاں، شیوخ کے ہاں تو لوگوں کی کو ذہنی طور پہ غلام بنا لیا جاتا ہے. حالانکہ حق یہ ہے کہ یہ تو اس ادب کے ساتھ وہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملے. وہی والی بات، اصل میں ہمارا کا ذہن جو جاتا ہے وہ اس پہ کانٹینٹ پہ کتنا، کب، کتنے ٹائم میں انہوں نے اتنے سال لگائے. تو میں کبھی لوگوں سے کہتا ہوں بھائی وہ 10 سال میں اگر آپ مجھ سے پوچھے تو کتابیں میں نے کوئی نہیں پڑھی. حقیقت یہ ہے عربی کے معلم کا صرف 2-2.5 حصہ، 2-2.5 پورے 5-4 نہیں، 2.5 تک، 2.75 تک کر کے پھر سیدھا وہ تفسیر میں بیان قرآن.
آپ اندازہ کریں تفسیر بیان قرآن جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک مشکل کتاب ہے، تو اس کی عربی فارسی وہ